جس قوم میں نافرمانی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اب سب میری اولاد بیٹھے ہو، یہ ایک انٹرنیشنل لا اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی امانت ہے، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو، کوئی اپلیکیشن دی تھی ہم نے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو صحت دی بادشاہی لگ جائے، یہ نیچرل، ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت ہم سب کے، آپ کے، ہمارے پیچھے ہے، اور اس میں کوئی بوڑھے جوان کی قید نہیں ہے۔ میرا رب منکم من یتوفی من قبل ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ میں کسی کو لمبی عمر دے دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پہلے اٹھا لیتا ہوں، تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں۔ خود نہیں آئے، خود جانا نہیں چاہتے، آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، اور لے جانے میں بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی؟ کچھ نہیں۔ تو بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش میں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، تو میرا اللہ 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی موت کے بعد زندگی ہے، بس مر گئے۔ من اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بن کے گرتے ہیں دلوں میں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور تم بچے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، اور سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں، تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ کہنے کو پتر میں تو نہ ہی آج سنے، تیری ادھی زندگی جو۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ پتر میں تو آج ہی نہ سنے، تو بابا تیری ادھی زندگی پہ۔ تیسرے نے پوچھا بابا بایولوجی آتی ہے؟ کہ پتر میں آج ہی نہ سنے، بابا تیری ادھی زندگی۔ اتنے میں اٹھی موج اور کشتی لگی ڈولنے، تو بابے نے پوچھا پترو تیرنا ہوں جی؟ نہ کیا نہیں بابا، کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ تو بچوں دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم زندگی عیاشی کے لیے نہیں، زندگی اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو، اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پاؤ، جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی تباہی، بربادی اور آگ کھولتے ہوئے پانی ہے۔ اللہ میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ہی پہنچائے۔ لیکن دیکھو تم ایک اسٹرگل سے ڈگری لو، تمہیں کوئی مفت میں ڈگری نہیں دیا کہ ڈگری والوں کا کیا حال ہو رہا۔ تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا، جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے، جو محنت سے جی چرائیں گے دنیا کی یا آخرت کی، وہ ناکام اور برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت بڑی قوم میں تھی، ان کے پاس نہ فوج کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ اسلحہ کی کمی، نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی، بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 ایلیگیشن لگائے۔ الذین طغوا فی البلاد، جو باغی ہو مجھے للکارنے لگے،
جیسے کہاں ہے اللہ، کدھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مزے کرو، مزے کی زندگی، مزے کی زندگی ہے دکھوں بڑی زندگی۔ کوئی شراب پی کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں، میں مزے میں ہوں، کوئی اور غلط راستوں پہ فحاشی بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا اور کہتا ہے بس میں موج میں ہوں، کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں۔ تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں، غلط ہیں۔ جس اللہ نے مجھے، آپ، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باغی بنو گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف تم گناہگار ہو، فَأَكْثَرُوا، جب تم بارڈر کراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ گے، بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن دہاڑے مجھے للکارنے لگے، بے غیرت بے حیا ہو گئے، تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا خوفناک برسایا۔ قوم سمود، قوم عاد، فرعون، اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، باقی اور بے شمار۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی، معیشت، اکانومی کی کمزوری نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، کریکٹر، میرے بچوں بچیوں، کریکٹر کی کمی، اخلاق کی کمی، انسانیت کی کمی نے انہیں زیر و زبر کر دی۔ فرعون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، قوم عاد، یہ دیکھ لو اتنا ان کا 20 سال کا بچہ ہوتا ہے، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ہائٹ پر وہ 20 سال میں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بالکل ایکسیپشنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بعد میں پیدا کی۔ وہ اتنے طاقتور تھے، وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، حود علیہ السلام سے، ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے۔ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے، وہ کہنے کہ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کدھر ہے تیرا عذاب، لے آ، ہم بھی کھڑے۔ تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، ایک ہوا چھوڑ۔ اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھ جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضا میں غائب ہو جائیں۔ ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچوں کا ہاتھ سے اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہوا چھوڑی، 7 لیال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، بڑے بڑے سر تھے، اللہ نے کو 7 رات 8 دن ہوا چلی اور اس سپیڈ سے چلی کہ ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح۔ 60 فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی، سر ٹکراتی۔ وہ لوگ بھاگ کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بگولے وہ جو ایسے نہیں حرکت کرتا، وہ دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں کہاں نظر آئے گا، وہ کمرے کے اندر گھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز، تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا۔ کچھ پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے تو اندر ہوا نے یوں کھینچا اور ان کو اوپر اڑایا۔ 7 راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں دن یہ ہوا کہ ان کے سر کی کھوپڑیاں پرزے ہو گئی، گردنیں الگ ہو گئیں، جسم الگ ہو گئے اور وہ زمین پر گرے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے انہیں ایسے بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر میں کہا هل ترى لهم من باقیہ، کوئی ہے باقی، کوئی ہے باقی؟ میرے بچوں یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، اللہ کون ہے جو موت سے پاک ہے. اللہ کون ہے جو زوال سے پاک ہے. اللہ کون ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے. اللہ کون ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے. اللہ کون ہے لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. تیرا رب وہ ہے جو ایک ذرے کو نہیں جانتا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے. تو تم تو 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لڑکے لڑکی ہو، تمہیں نہیں جانے گا کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو. تم سے غافل ہے. اس کی آنکھ وہ ہے جو سوتی نہیں، اس کی آنکھ وہ ہے جو اونگتی نہیں. اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. تمہیں نہیں، لمز والوں کو نہیں دیکھوں گا، شادرے والوں کو نہیں دیکھوں گا، کینیڈا ٹورانٹو والوں کو نہیں دیکھوں گا. ارے میرے بندو، رات کالی ہو، پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو، 3 اندھیرے اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے، تو 4 اندھیرے. اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہوں کہ یہ ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے. اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے. یہ لمز میں جو شیطان تھے آج تو سارے بھاگ بھوگ گئے. کل آ جا تو پتہ کوئی نہیں، ابھی تو انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں. تو میرا اللہ اب سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو، رات کا اندھیرا 1، پہاڑ کا اندھیرا 2، اور پتھر کا اندھیرا 3، اور چونٹی کا اندھیرا 4، وہ بھی کالی ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو بتاؤ میری بچی، میرے بچوں بتاؤ، کہاں چھپ کے گناہ کرو اور کب تک غلط راستوں پہ چلو گے. موت پیچھے لگتی، حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے. جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے. انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر
پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنی، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کی گردن کا ذکر، علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک علی قلبک علی قلبک، پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طہ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طہ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحر بن ارعوى بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی۔ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے۔ آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔
ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے چند پونڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے. موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو